سامنے والے سے بھی زیادہ فٹ ہیں یہ بھی فیل کرتے ہیں. ہاں بالکل ایسے. پھر لیبارٹری ٹیسٹ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں اگر ہم انسان کی صحت کا ہسٹری پڑھیں تو ایک زمانہ تھا جب طبیب تھے، حکمت والے تھے، وہ صرف فزیکل ایگزامینیشن کرتے یا تھے. نبض دیکھ لی، آنکھیں دیکھ لیں، زبان دکھا لو، کیونکہ اسی سے انہوں نے اپنی حکمت تھی ان کی، اسی سے انہوں نے کلوز لینے تھے. اچھا. کسی کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ جا کے بیماری کا نام نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں مجھے یہاں درد ہے یا مجھے یہ ہو رہا ہے. لیکن جو طبیب ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ انہی علامات سے آپ کا مزید آپ کو چیک کرتا ہے، جس کو کلینکل ایگزامینیشن کہتے ہیں. جو کلینکل ایگزامینیشن ہے وہ آپ جتنے بھی سائنس کی ترقی ہو جائے، میڈیکل سائنس کی، وہ ابھی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا. اب آ گئی ٹیسٹ. جیسے جیسے دیکھیں ترقی ہوئی ہے، مالیکولر بایولوجی ہے، جینیٹکس ہے، کیمسٹری ہے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہیں نا. اب اے آئی ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں صحت مند رکھنے کے لیے. بے شک. تو اگر اور ان ٹیسٹوں میں یہ خاصیت ہے کہ نمبر آتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ نارمل رینج میں یا آپ نارمل رینج سے کم ہے یا زیادہ کسی بھی چیز کا. تو وہ چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے سائنس کے ایک پروٹوکولز ہیں، وہ لیب میں کرنے ہیں، یا کوئی ایکس رے ہونا ہے، امیجنگ. جیسے دو ڈائگنوسٹک میں تشخیص میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک لیب ٹیسٹنگ، ایک آپ کی امیجنگ. تو لیب ٹیسٹنگ میں ہمارے پاس ایویڈنس آ جاتا ہے، جو میں دیکھ رہی ہوں یا محسوس کر رہی ہوں وہ تو ایک سبجیکٹو فیلنگ ہے. یہ ہمارے پاس ایویڈنس آتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا یہ بیماری ہو سکتی ہے اور بیماری کی کیا شدت ہے. اچھا. دیکھیں ہمارے پاس ایک ثبوت آتا ہے نا، ہم اس کو کوانٹیفائی کرتے ہیں، ہم ایک ایویڈنس کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو اب جو ہسٹری آپ لوگ دیکھتے ہیں جس میں 3 مہینے کی 6 مہینے کی ہسٹری اگر کسی پیشنٹ کی، ویسے یہاں پہ آپ لوگ کو مشکل ہی ہوتا ہوگا کہ ملے، پہلی بار یہ ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہوں گے، جب کسی پیشنٹ کو آپ لوگ بھیجتے ہوں گے تو اس کی ہسٹری تو مجھے نہیں لگتا بہت ریئر ہوگا کہ کوئی آ کے بولتا ہوگا یہ میری فائل ہے، یہ میری 6 مہینے. آپ لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہوگا کہ آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ ٹیسٹ ہے، یہ کرائیں گے تو پتہ چلے گا، کیونکہ پیچھے کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ. بہت خوبصورت بات کی. دیکھیں انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی ایک صحت کے ہسٹری ہے نا، ایک تاریخ ہے، خاندان کی بھی ہسٹری ہے، ایک اس کی اپنی بھی ہسٹری ہے. میں میڈیکل ہسٹری کی بات کر رہی ہوں. اب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ کیونکہ نیشنل لیول پہ سروسز ہوتی ہیں، وہاں پہ ہر بندے کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ادھر ہیلتھ کی پرائیورٹی بھی بہت اوپر ہے نا، ہمارے یہاں پہ ہیلتھ کو پرائیورٹی نہیں، سسٹم ہے. اچھا اب یہ ہے کہ وہاں پہ ایک جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس آپ کا شروع سے پتہ ہوتا ہے کہ اس عمر میں اس کو یہ بیماری ہوئی، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کے پاس پہلے ڈیٹا موجود ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ہم نے خود ہی کرنا ہے، ڈیفینیٹلی جو بھی ہمارے اکنامکس ہے اس میں اگر پرائیویٹ ہیلتھ سروسز نہ ہوتی تو ہماری سرکاری آبادی کی وجہ سے فیسلٹیز کم ہو جاتی. لیکن اب کیا ہے کہ مجھے اپنی بیماری کا، اپنی صحت کا، اپنی تندرستی کا خود خیال رکھنا ہے، مجھے اپنا ریکارڈ خود رکھنا ہے. ریکارڈ رکھنے میں ہم ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہمارا کوئی آپریشن ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، وہ اس کے بعد ایک رپورٹ بنتی ہے. اچھا وہ رپورٹ ایک ایویڈنس ہے. آج سے 5 یا 10 سال بعد مجھے کوئی بیماری ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رپورٹ میرے لیے بہت اہم ہو ڈاکٹر کے لیے، اس وقت کی بیماری. لیکن عام طور پہ ہم لوگ تو رکھ ہی نہیں رہے ہوتے، ہم تو کہتے ہیں جی آپریشن ہو گیا تھا، ختم ہو گئی بات. تو اس میں جو ہے ریکارڈ کیپنگ، مطلب اس کے بعد بھی ٹریک ریکارڈ، تشخیص اور اس کا ریکارڈ دونوں اہم چیزیں ہیں. تو کیونکہ آپ کو جو ثبوت دے رہا ہے، ایویڈنس دے رہا ہے، وہ آپ کا ٹیسٹ ہے، ود سگنیچر ہے. اور جو پیتھولوجسٹ ہے وہ ظاہری سی بات ہے ایک ذمہ داری کے ساتھ اس رپورٹ کو جنریٹ کرتا ہے. تو یہ جو عمومی صحت اور بیماریوں کی جو بر وقت تشخیص کے لیے جو کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کو ڈائگنوز کرنے کے لیے وہ کون کون سے ہوتے ہیں جو انسان کو پتہ ہونے چاہیے کہ کروا لے؟ سب سے پہلے جو بہت عام ہے ہم ساروں میں وہ ہے انیمیا، جو ہمارے خون میں ہم کہتے ہیں نا خون کی کمی جس کو کہتے ہیں. ہماری کیونکہ 52-3% تو خواتین ہیں، خواتین میں ویسے ہی خون کی کمی زیادہ پیدا ہونے کرتی ہیں، باقی بھی جو ان کی فزیولوجی ہے چیزیں ہیں تو، اور پھر میل نیوٹریشن بھی ہے، خوراک کی کمی ہے. اگر ہم خواتین کو چھوڑیں تو ہمارے
جو بچے ہیں یا مرد حضرات بھی اوبیسٹی کا بعض کا شکار ہوتے ہیں لیکن خون کی کمی ہوتی ہے, انیمک ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے, اور دوسری طرف ہم نے ہیلدی لائف سٹائل بھی نہیں رکھے. اچھا میم, ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی جو کہ آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر ہمارے معاشرے کا ایک اور المیہ ہے کہ ہماری جو عورت ہے, گھر کی بیٹھی عورت, وہ تیاری کرتی ہے کہ بھائی جو مرد ہے وہ آئے گا, اس نے یہ کھانا کھانا ہے, اس کے لیے پکنا چاہیے, ٹھیک ہے, ابو ہوں, بھائی ہوں, شوہر ہو, سب کے لیے, بیٹا ہو, اس کے لیے سارا دن کوئی پریپریشن اس کی غذا کے لیے کچھ نہ کچھ بنا رہی. آپ کا مطلب ہے جو کچن ہے وہ صحت کی, ہاں, مگر ہماری جو اپنی گھر کی عورت ہے نا, کبھی اس کی غذا کے لیے کوئی خیال نہیں کرتا. کوئی مرد میں نہیں دیکھا کہ وہ خاص طور پہ عورت کے لیے بول رہا ہو کہ تمہیں یہ ضرورت ہے, تم بیٹھو میں کھلاتا ہوں, یہ کھاؤ, تم یہ کھاؤ گی تو ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے اسپیشلی کوئی ڈائٹری, کوئی ایسی پلانس, کوئی چیزیں نہیں, یا ڈیری کوئی. ہمارے گھر میں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی گھر میں عورت یا بہو یا کوئی بیٹی ہے تو اس کے لیے کوئی مرد گھر کا جو ہے نا اس کے لیے دودھ والا الگ لگا دے کہ نہیں تمہیں ضرورت ہے, کیلشیم کی کمی ہے, تم دودھ پیو, تمہارے لیے دیسی انڈے آنے چاہیے. دیکھیں اس عورت نے بچے پیدا کرنے ہیں, اس عورت نے جنریشن کو آگے لے کر آنا ہے, اور وہ بچہ کتنی ڈیفیشنسیز ہوں گی اس کے اندر, وائٹامنز, منرلز, کیلشیم, ہر چیز کی. کیونکہ جب ایک عورت اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ اسٹرانگ صحت مند بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ لاغر عورت سے, ٹھیک ہے, آپ امید کرتے ہیں کہ صحت مند بچہ پیدا ہوگا. پہلے بچے سوکھی کانگڑی عورت ہے, غذا ہی نہیں اس کے اندر, جان ہی کوئی نہیں ہے, سارا دن رگڑتی رہتی ہے گھر میں, ڈپریشن, ٹینشن, اسٹریس اس کو دی ہوئی. پھر اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں بچہ تو کیا وزن ہے, ہاؤ کم. تو اس کا مطلب عورت کو ہم نے اچھی غذا کھلانی ہے. عورت صحت کے لیے کی رول ہے, پورے گھر کی صحت کے لیے اس نے جو پکانا ہے, جس طرح سے پکانا ہے, وہ سب سے اہم بات ہے. وہ اس میں پھر ظاہر ہے عورت جو گھر کی خاتون خانہ ہے اس کی اپنی علیحدہ سے بھی پریفرنسز ہیں, اس کا اپنا کھانا پینا, تھوڑا سا ایک سارے گھر کی ہے, بھی نا ٹیسٹ بھی, اور اس کو مانیٹر کرنا, اس کو مانیٹر کرنا. کبھی اپنے گھر کی بیگم, بہن, ماں, بیٹی, ان سب کا بھی ذرا رکھیں چیک اینڈ بیلنس کہ ان کے ٹیسٹ ہوئے ہوئے, ان کی کوئی ہسٹری, ان کی فائل سب بنی ہوئی ہے, ان میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے, اس پہ بھی چیک اینڈ بیلنس کریں. اچھا, کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو سسٹمیٹک لائک جو منہ کی کیوٹی سے, اورل کیوٹی سے ظاہر ہوتی ہیں, وہ کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو پتہ کرا سکے جس سے؟ اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں انیمیا ہے, خون کی کمی. جو بھی ڈاکٹر ہے وہ جا کے آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں زبان دکھائیں, گلا دکھائیں. دوسرا گلے کے انفیکشنز ہیں, یہ چیزیں ہیں. پھر آج کل کے موسم میں جیسے چل رہے ہیں, اچھا کووڈ کا بھی ٹیسٹ تو حلق سے ہی ہو رہا تھا نا, جی, وہ منہ کی ہی ایکسٹینشن ہے, اورل کیوٹی سے نیکسٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کی جتنی یہ, اب اگر ہم اپنی پاپولیشن میں دیکھیں تو ڈائبٹیز جو ہے, شوگر, اس کی بیماری بہت عام ہے. شوگر کی علامات بھی آپ کے منہ سے اور دانتوں سے نمایاں ہو جاتی ہیں. بہت سارے پیشنٹ, کیونکہ میں ڈینٹل پریکٹس کرتی ہوں, جب وہ آتے ہیں 40s میں, ارلی 40s میں, یا کیونکہ اسی میں ہماری پاپولیشن زیادہ شوگر کا شکار ہو رہی ہے, ان کو میں کہوں کہ آپ اپنے شوگر کا ٹیسٹ کرایا, تو وہ بہت دفعہ مجھے کہتے ہیں آپ تو ڈینٹسٹ ہیں. بھی میں ڈینٹسٹ ضرور ہوں, لیکن منہ جو ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے, وہ آپ کی بیماری کی علامات مجھے دکھا رہا ہے. اور وہ علامات کیا ہیں کہ مسوڑوں کا مسائل ذرا زیادہ ہوتے ہیں, اور پھر شوگر کے مریض میں ایک اورل کیوٹی کی جو رنگت ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی فرق ہو جاتی ہے. تو اس میں جو ایک تو فاسٹنگ ہم گلوکومیٹر سے گھر سے کر رہے ہوتے ہیں نا, دوسرا HbA1c. HbA1c بلڈ ٹیسٹ ہے جو آپ لیب میں دیتے ہیں, اور کسی بھی مستند لیب میں دیتے ہیں, اور وہاں سے آپ کو 3 مہینے کا شوگر کا لیول جو ہوتا ہے اس کی رپورٹ آتی ہے HbA1c. موسٹلی ڈاکٹرز یہی والا ٹیسٹ لکھتے ہیں. جی, شوگر کے لیے یہی کرتے ہیں. تو علامات دیکھ کے ہم ظاہر ہے ہم نے اس کی کنفرمیشن ود لیب ڈائگنوسس کرنی. یہ جو منہ کے چھالے وغیرہ ہوتے ہیں, کیا اس کے ذریعے سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی کڈنی کا فنکشن جو ہے کوئی خراب ہے, یا کوئی لیور کا فنکشن آپ کا اس طرح سے ڈسٹرب ہے, ایسا ہوتا ہے؟ جی, منہ کے چھالے بہت طرح سے ہوتے ہیں. اس میں کچھ بیماریاں تو صرف بعض کا صرف سٹریس یا وقتی طور پہ ہوتی ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے جو جلد کی بیماریاں ہیں اور ساتھ میں منہ کی بھی ہیں, اور وہ ہماری پاپولیشن میں کافی زیادہ ہیں. شوگر کے مریضوں میں خاص طور پہ ایک بیماری ہے لائکن پلانس, جو کہ منہ کے میں چھالے بنتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جتنی جلدی بیماریاں ہیں ان کی بھی علامات اس میں آتی ہیں.
जिगर की मसाइल को भी हम देख रहे होते हैं। जो किडनी है उसकी डिजीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे ओरल कैविटी में कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मुंह का बार बार पकना शामिल है। तो मैं ये कहती होती हूँ कहीं भी किसी भी फोरम में पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि जब भी कोई मसला बार बार हो रहा हो तो उस मसले को आप ज़रूर जाके मुस्तनद डॉक्टर से चेक करवाएं और उसकी तशख़ीस उसके पीछे पड़ जाएं। लैब डायग्नोसिस करेंगे तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या है, इग्नोर मत करें। अच्छा, सीबीसी का जो टेस्ट होता है वो किन इब्तदाई बीमारियों की तशख़ीस के लिए किया जाता है? सीबीसी अनीमिया सबसे पहले, आपकी खून की कमी है उसके लिए। फिर आपके जो इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे डेंगू में हम सबसे पहले सीबीसी कर रहे हैं ना, क्योंकि डेंगू हमारे यहाँ आम है, उसी से पता चल जाता है। उसी से प्लेटलेट्स का है। आपके बहुत दफ़ा बुखार चढ़ रहा है लेकिन कुछ और नहीं हो रहा, तो उसको भी हम सीबीसी से देख रहे हैं। टाइफाइड एंड एवरीथिंग। हाँ, टाइफाइड के भी उसमें हम जो सफ़ेद सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनके काउंट से हम देखते हैं और ईएसआर से कि इसमें कोई ना कोई बीमारी चल रही है, फिर उसको हम प्रोब इन फर्दर करते हैं। सीबीसी बहुत बेसिक टेस्ट है और ये हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां उनको इब्तदाई तौर पे हमें अच्छा क्लू दे देता है। अच्छा, ये जो जलन वगैरह होती है मसूड़ों की, ठीक है, और फिर ज़बान पर ज़ख़म हो जाना, तो इससे ये जो B12 की कमी है, विटामिन डी, आयरन की कमी, डेफिशिएंसी, क्या इससे ये चेक किया जा सकता है कि ऐसी चीज़ों का जो है जी, ना? विटामिन B12 से ज़ुबान का जो होता है ना, एक बिल्कुल उसकी स्किन एक फ्लैट सी हो जाती है। आमतौर पे ज़ुबान पे थोड़े से उभार होते हैं ना, पिंकिश होती है, वो सफ़ेदी सी आ जाती है। दूसरा जो है मिर्चें बहुत लगती हैं, इसको हम ग्लोसाइटिस कहते हैं। मिर्चें बहुत लगती हैं? हाँ, मिर्चें ज़्यादा लगती हैं। तो ग्लोसाइटिस की एक जो विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, वो आपके मुंह से बिल्कुल एक सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, लेकिन फिर कंफर्म हम टेस्टों से करते हैं। और बहुत दफ़ा हम विटामिन डी, B12 इनकी डेफिशिएंसी को देखते हुए और एक पेशेंट का ओवरऑल उसकी हेल्थ को देखते हुए बहुत दफ़ा हम टेस्ट नहीं भी करवाते। लेकिन एक यहाँ पे हम क्योंकि हम सारे टेस्टों की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत अहम बात ये है कि ज़ाहिर सी बात है, हम अमीर लोग नहीं हैं, हम अमीर मुल्क भी नहीं हैं। हमारे अवाम जो है लिमिटेड पेइंग कैपेसिटी रखते हैं। ऐसे है। उसमें उनको ये मसाइल होते हैं कि हम किस लैब से टेस्ट कराएं। जैसे बाकी सारी मेडिकल के डिपार्टमेंट्स में कुछ गैर मुस्तनद लोग हैं, तो इसी तरह हमें जब भी टेस्ट कराना चाहिए मुस्तनद लेबॉर्ट्री से कराना चाहिए। जो हमारे सरकारी तो डॉक्टर्स भी लिख देते हैं ना, बता देते हैं। मैं उस पे बहस पे नहीं जाना चाहूँगी कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो मिले होते हैं लैब के साथ, और वो आप ये दिमाग में ये रख के अगर अच्छी लैब से टेस्ट ही ना कराएं, और तो फिर ये हरकत भी ना करें, क्योंकि हर टेस्ट हर लैब का मैंने देखा अच्छा भी नहीं होता, उसको दूसरे नज़रिए से भी देखें। तो मोस्टली है यही बात, मुझे जो लगता है कि आप वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को पता चल जाता है कि कौन सी जो लैब है वो अच्छी है, उसका आप अच्छा कोई कार्ड बनवा लें। जैसे हर एक इंसान के पास मुझे लगता है एक लैब का कार्ड होना चाहिए ना। हाँ, सरकारी इदारे भी तो हैं, सरकारी इदारे भी हैं और उन सब के कलेक्शन सेंटर्स भी हैं। बिल्कुल, हाँ। थोड़ी सी कुछ टेस्टों की अच्छा एक जो बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में ना हम अदम एतमाद का शिकार हैं सब पे, हम एक दूसरे पे एतमाद आराम से नहीं करते, कोई ना कोई वजह है उसकी। हम डॉक्टर्स पे भी, जैसे अभी आपने कहा कि वो लैब एक स्पेसिफिक लैब लिख देते हैं। अब बात ये है कि डॉक्टर को पता, बात का अगर हम पॉजिटिवली देखें तो डॉक्टर को पता होता है कि इस टेस्ट के लिए ये लैब की रिपोर्ट स्टैंडर्डाइज है। बाज़ का मरीज जो है वो हमारी इस बात को समझ नहीं रहे होते, वो हमें ये कहते नहीं हम अपनी जहाँ से भी आपको करा के ला दें। तो मैं यही बात कर रही हूँ कि दो पहलू हैं। एक जगह हम ये बात तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम इस बात को मानते हैं कि कोई डॉक्टर्स मिले होते हैं, अपनी परसेंटेज उनकी होती है, मगर हर डॉक्टर ऐसा नहीं है। कुछ ऑथेंटिक जो लैब्स वगैरह हैं जिनके बारे में वर्ड ऑफ माउथ से आपको ऑलरेडी पता है कि अच्छी लैब है, और डॉक्टर अगर लिख के दे रहा है तो आप वहाँ से करवा लें, विच इज़ सेफ फॉर यू, यू नो, बिकॉज आप कहीं और जाएं, आपके कोई मोहल्ले की कोई नई लैब खुली है, वहाँ से आप जाके जो है ना, अताइयत तो हर शोबे में है, अताई तो भरा पड़ा है पूरा, वो लैब में भी है, अताइयों से ही है, पता नहीं अताइयों से है, दूसरा जहाँ और जहान आगे भी है।